سوشل میڈیا کے اوپر مختلف طرح کے پھیلے ہوئے شبہات میں سے ایک شبہ جو آج کل کافی وائرل ہوا ہے اور مومنین کے اس حوالے سے تکرار کے ساتھ سوال اور تقاضائے ازالہ شبہات کیا جا رہا ہے۔ شبہ اس طریقے سے ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے یزید لعین کی بیعت کر لی، اور اس کے اوپر وہ استدلال الکافی کی ایک روایت سے کر رہے تھے کہ یہ روایت بتاتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے بیعت کی۔ حتیٰ امام حسین علیہ السلام ان کا یہ جملہ نہیں ہے کہ مثل لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی بالفاظ دیگر کربلا جو ہے وہ مسئلہ یزید کی بیعت کا تھا ہی نہیں، نعوذ باللہ، اور امیر المومنین کہہ کے ائمہ علیہ السلام بادشاہوں کی عزت اور توقیر کیا کرتے تھے، اور تقیتاً سب کو امیر المومنین کہا کرتے تھے، اور یہ ائمہ علیہ السلام کی نعوذ باللہ تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ ظالم ظلم کرتا رہے، آپ کو ظالم کے ساتھ یا امیر المومنین کہہ کے یا اس کی مدح و ستائش کرتے ہوئے کراہتاً بیعت کر لینی چاہیے۔ گھر میں بے شک آپ لانتے بھیجتے رہیں، برا بھلا کہتے رہیں، کوئی عیب اور حرج نہیں ہے، کیونکہ بعض اس تفکر کے مالک افراد حتیٰ کہ قم اور نجف کی سرزمین پر بھی موجود ہیں، جن کا یہ موقف ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کے خلاف قیام کر کے بہت بڑی غلطی کی اور یہود و نصارہ سے ٹکر لے کے شیعوں کی مشکلات میں اضافہ کیا، خاموشی سے گھر بیٹھے رہتے اور انہی کے خلاف تبرہ کرتے، اپنی نماز روزہ پڑھیں، مصائب امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کریں، اچھی نیازیں کھائیں اور دوسروں کو بھی نیازیں کھلائیں، خلفاء کے اوپر تبرہ کر کے اور فضائل کی دنیا کو آباد کر کے سکون سے جئیں۔ یہ ایک رخ تصویر کا پیش کرنا وہ اس سارے کے سارے گفتگو سے چاہتے ہیں اور اس تفکر کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ مرد آباد امریکہ یا مرد آباد اسرائیل یا طواغیت کے خلاف قیام یا ظالم نظاموں کے خلاف کوئی گفتگو، یہ سارے دروازے بند کیے جائیں۔ اور دلیل کیا ہے؟ ائمہ اطہار علیہ السلام کہ انہوں نے دیکھیں بیعت کر لی، حتیٰ کہ یزید کی امام سجاد علیہ السلام نے نعوذ باللہ بیعت کر لی۔ امام حسین علیہ السلام کا بھی جھگڑا بیعت کا یزید کی تھوڑی تھا، اس لیے جملہ بھی ثابت نہیں ہے مثل لا یبایع مثلہ، وہ تو بس کوفہ جا رہے تھے، شاید اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایک ٹور کے اعتبار سے نعوذ باللہ جا رہے تھے، راستے میں محاصرہ کر کے کوئی غلط فہمی ایجاد ہوئی اور ان کو شہید کر دیا گیا، جیسا کہ ایک وہابی تصویر کشی کر کے پیش کرتے ہیں۔ وہابیوں کی تصویر کشی باطل ہے۔ ہم ان تینوں چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں آج کے گفتگو میں کہ جو پیش کی گئی ہے امام سجاد علیہ السلام کی بیعت کے اعتبار سے اور تمام ائمہ علیہ السلام کی بیعت کے اعتبار سے۔ امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے کسی کی بیعت کا قلادہ ان کی گردن کے اوپر نہیں ہوگا، یہ صرف امام زمان علیہ السلام کے لیے ہے، اس لیے تمام شیعوں کی گردن میں بھی قلادہ بیعت کا ہونا چاہیے۔ لہذا شاہ آئے، صدام آئے، بش آئے یا کوئی اور اسی طرح نیتن یاہو ہو، کوئی خلیفہ ہو، ہر ملک میں جو جہاں پر ہے جا کے اسے ووٹ دے دے، اپنے مفادات کو دیکھ کے بیعت کر لے، اپنے مفادات کو دیکھ کے۔ ہمارا کام صرف رونا اور رولانا ہے اور بقیہ نیازیں کھا کے ہم گھر بیٹھ جائیں، نتیجہ پھر اس کا اس طرح نکلتا ہے۔ آئے ہم ان تین چار جو استدلالات اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس حدیث کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ الکافی کتاب ہے کہ یہ دارالحدیث کی چھپی ہوئی ہے۔ دو ہی نسخے الکافی کے مکتبہ تشیع میں رائج ہیں، ایک دارالاسلامیہ اور ایک یہی دارالحدیث کا نسخہ ہے کہ اس سے میں آپ کی خدمت میں 15 نمبر جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہمارے پاس ہے 535۔ آئیں اس حدیث کا ہم پہلے جائزہ لیتے ہیں۔ یہ حدیث آغاز میں ابن محبوب ذکر کرتے ہیں عن ابی ایوب سے، اور ابو ایوب ذکر کرتے ہیں برید بن معاویہ سے۔ یہ روایت چونکہ پیچھے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے، ورنہ شیخ محمد بن یعقوب قلینی رحمۃ اللہ علیہ وہ براہ راست ابن محبوب تک نہیں پہنچتے۔ ابن محبوب ثقہ شخصیت ہیں، بزرگ شخصیت ہیں، در حقیقت یہ سند اس طریقے سے بنتی ہے یہاں پہ کہ شیخ محمد بن یعقوب قلینی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نقل کیا ہے اپنے استاد شیخ علی بن ابراہیم قمی سے۔ علی بن ابراہیم قمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی ابراہیم بن ہاشم قمی سے نقل کیا ہے۔ ابراہیم بن ہاشم حسن بن محبوب سے نقل کرتے ہیں۔ حسن بن محبوب بلا شک و شبہ ثقہ ہیں، یہ سارے اعلیٰ پائے اور اوج کے پہنچے بزرگ شخصیات ہیں۔ حسن بن محبوب اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ابو ایوب سے۔ ابو ایوب کے نام سے دو ہمارے پاس شخصیات پائی جاتی ہیں، ایک ہے ابراہیم بن عیسیٰ اور ایک ہے ابراہیم بن زیاد۔
آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الرجال الحدیث میں یہ بات لکھی ہے، یہ دونوں ایک ہی شخصیت ہیں، یعنی ابراہیم بن عیسیٰ اور ابراہیم بن زیاد دونوں ایک ہی شخصیت ہیں۔ ابراہیم بن زیاد کا تذکرہ رجال توسی میں شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں، لیکن کوئی بات نہیں لکھی، ثقہ ہیں غیر ثقہ ہیں کچھ نہیں لکھا۔ بعض محققین نے یہ سمجھا ہے کہ یہاں پہ ابو ایوب سے مراد عیسیٰ بن زیاد ہیں اور ان کا تذکرہ فقط رجال توسی میں نام کی حد تک آئے، اس لیے یہ سند ضعیف ہو جاتی، یہ بات درست نہیں ہے۔ در حقیقت ابراہیم بن عیسیٰ ہیں، اور آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق جامع ہے اس مقام پر کہ ابراہیم بن زیاد بھی یہی شخصیت ہیں، ابراہیم بن عیسیٰ ہی۔ اور ابراہیم بن عیسیٰ کے بارے میں رجال نجاشی وہ ذکر کرتے ہیں کہ ابراہیم بن عیسیٰ ابو ایوب الخراز، اور یہ بھی کہا گیا قیل ابراہیم بن عثمان بھی نقل کیا گیا ان کا نام۔ روا عن ابی عبداللہ و ابی الحسن علیہم السلام، امام صادق و امام کاظم علیہم السلام کے یہ صحابی تھے، اور ثقۃ کبیر المنزلہ، یعنی بہت بزرگ منزلت کے مالک تھے اور ثقہ ہیں یہ۔ پھر آگے روایت ابو ایوب ذکر کرتے ہیں برید بن معاویہ العجلی سے، یہ بھی بزرگ صحابی ہیں، وہ نقل کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے۔ بس ابراہیم بن عیسیٰ ڈائریکٹ امام باقر علیہ السلام کے صحابی نہیں ہیں، لہذا ابراہیم بن عیسیٰ نے امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، امام باقر علیہ السلام سے حدیث نہیں لی، ایک واسطے کا ہونا ضروری تھا، اور وہ برید بن معاویہ العجلی ہیں، بلا شک و شبہ ثقہ ہیں، ہمارے تمام علماء نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے اور یعنی قابل اعتماد قرار دیا ہے، اور برید امام باقر علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ بس سند کے اعتبار سے یہ روایت معتبر ہے بلا شک و شبہ، اور ہمارے تمام محدثین علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ یا دور حاضر میں جو ہمارے علماء گزرے ہیں، یعنی مبانی مختلف اگر ہم علم رجال کے دیکھیں تو تمام مبانی علم رجال کے تحت یہ روایت معتبر ہے سند کے اعتبار سے۔ روایت میں متن کی طرف آئیں، چونکہ ایسا ہماری کتب اربعہ میں متعدد موارد میں ہے، سند بڑی محکم ہے لیکن جو مضمون روایت ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے یہ صحو النبی کا مسئلہ اسی طرح سے ہے کہ اب روایت اس کی سند ہمارے لیے معتبر ہے، بلکہ ہمارے بعض فقہا تو اس کے قائل بھی رہے، لیکن اس کے متن کو بعد میں علماء یا اسی دور کے علماء نے زیادہ قبول نہیں کیا۔ مثلا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ وہ ان روایات کی وجہ سے صحو النبی کے قائل تھے، اور اس کے بھی قائل تھے جو اس بات کا قائل نہیں ہے وہ غالی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ان کے جو استاد ہیں غالباً محمد بن حسن بن ولید رحمۃ اللہ علیہ نام ہے، وہ بڑی شدت سے اس کے قائل تھے، لیکن جو تحقیقات محققین نے اسی دور میں کی، مثلا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ بڑی شدت کے ساتھ اس نظریے کے مخالف تھے۔ لہذا ایسا ہمارے پاس کئی موارد میں موجود ہے کہ سند اس کی بڑی معتبر ہے لیکن متن اس کا قبول نہیں ہے۔ اہل سنت میں بھی ایسا، بخاری مسلم وغیرہ میں کئی ایسے موارد ہیں کہ اس کی سند کو وہ صحیح قرار دیتے لیکن متن کو قبول نہیں کرتے۔ اس کو کہتے ہیں کہ روایت کے ساتھ ساتھ درایت کا بھی علم ہونا چاہیے۔ یہ جملہ ذہن نشین رکھیں، روایت فقط کافی نہیں ہے، درایت جسے فہم حدیث کہتے ہیں، فقہ حدیث کہتے ہیں، شیعہ سنی دونوں میں اس کا اعتبار موجود ہے، چونکہ سند ہمیں اس تک پہنچاتی ہے کہ یہ کلام صادر ہوا ہے۔ اب وہ جب کلام صادر ہوا ہے تو وہ راوی نے سنا ہے، راوی سے اشتباہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس دور میں ٹیپ ریکارڈر تو ہوتا نہیں تھا کہ جو بیان کیا فوراً ہی اسے ضبط کر لیا اور بعد میں جا کے لکھ لیا، ایسا نہیں تھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک روایت بیان کی، وہ الفاظ لے کے اور معنی لے کے چلا گیا، لیکن جب وہ بیان کر رہا ہے تو ممکن ہے اس وقت بیٹھے بیٹھے اس نے کوئی اشتباہ لفظ پکڑ لیا ہو، اپنے طور پہ اشتباہاً اس نے ایک چیز سمجھی، جیسے عام لوگوں میں ہم آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ اصحاب ائمہ علیہ السلام تو معصوم نہیں ہے، اس لیے ان سے یہ اشتباہات ہو سکتے ہیں، لہذا ہم پورے احادیث کے متون کو دیکھ کے پھر ہم ایک روایت کو لیں گے اور اس کو پھر بیان کریں گے۔ لہذا یہ عمل ہمارے ہاں روایات میں موجود ہے کہ درایتاً بھی اسے دیکھیں، فہم حدیث، فقہ حدیث، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر صرف سند کی اساس کے اوپر حدیث ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے آئیں ادھر ہم حدیث کا سند کے اعتبار سے تو اقرار کرتے ہیں روایت درست ہے۔ آئیں اب ہم پڑھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان یزید بن معاویہ دخل المدینہ، یزید بن معاویہ مدینہ داخل ہوا۔ اس جگہ پہ ہمارے تمام محققین نے بالخصوص علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیق کا ذکر کیا کہ شیعہ سنی اہل تاریخ و سیر، علماء تاریخ و علماء سیرت، وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ یزید لعین کبھی مدینہ آیا ہی نہیں۔ وہ جو شراب پینے والا ہے، نماز ترک کرتا ہے، اس کا حج اور زیارات سے کیا تعلق؟
لہذا وہ کبھی مدینہ آیا ہی نہیں ہے. وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ. اب وہ حج پہ جا رہا ہے تو مکہ جانا چاہیے. روایت کہہ رہی ہے کہ وَهُوَ يُرِيدُ یعنی مدینہ داخل ہوا جبکہ ارادہ اس کا یہ تھا کہ وہ حج پر جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس کے دل میں احترام ہی نہیں تھا. نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر چکا ہے. اہل بیت علیہ السلام کو دربدر اس نے کیا. لہذا اس کے دل میں جب احترام ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس نے مدینہ کیا کرنے آنا ہے. بہت زیادہ ہوا تو کہا جا سکتا ہے اگر حج کرنے آیا تو مکہ جاتا. لیکن یہ دونوں شہر چونکہ یزید کی شخصیت کو قبول کرتے ہی نہیں تھے لہذا یزید اتنی حماقت کرنے والا نہیں ہے کہ ان دو جگہوں پہ آئے، کیونکہ ان دو جگہوں پہ اگر خود آتا تو اس کے قتل کے بہت زیادہ چانسز اور احتمالات بڑھ جاتے، بے شک جتنی بھی فوج لے کے آیا. چونکہ عبداللہ ابن عمر وہ قیام کر چکے تھے اور مدینہ والوں نے بیعت توڑ دی ہوئی تھی. 63 ہجری کا یہ واقعہ ہے. 62-63 ہجری، 61 ہجری کو کربلا ہوا. 62 اور 63 ہجری تک یزید زندہ رہا. 63 ہجری میں یزید لعین مر کے واصل جہنم ہوا. لہذا یہ جو ہے 63 ہجری کا واقعہ ہے. اس واقعے میں در حقیقت یہاں پہ اشتباہ ہوا ہے یا نساخ جنہوں نے یہ حدیثیں لکھی تھی بعد میں ان سے یہ اشتباہ ہوا ہے کہ یہاں پہ اصل میں اس طرح سے ممکن تھا کہ والی یعنی یزید بن معاویہ کی طرف سے والی بنا کے بھیجا گیا یا امیر بنا کے بھیجا گیا. تو وہ جو امارا مسلم بن عقبہ ہے زیادہ احتمال یہی ہے کہ اصل یہ تھا کہ ان یزید بن معاویہ امارا مسلم بن عقبہ دخل المدینہ اور اس کے بعد وہ یرید الحج کیونکہ اس کے بعد وہ پھر مکہ کی طرف گیا. یہ ترتیب ٹھیک بنتی ہے. اسے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا لیکن ہم جانتے ہیں کہ علامہ مجلسی کی فقط کوئی تشریح وہ ہمارے لیے ان کی اپنی شخصیت کی اساس پہ درست نہیں ہو سکتی. اسے ہم جا کے کتابوں سے ملائیں گے دیکھیں گے. اس لیے خالی نام لے کے کیونکہ اس کے اوپر انشاءاللہ ایک گفتگو طولانی کریں گے کہ ایک قسم کا علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو شیعہ سنی جو مناظر مولوی ہیں، سنیوں میں مناظر مولوی اور شیعوں میں مناظر مولوی، انہوں نے ایک قسم کا کھلونا ان کی شخصیت کو بنایا ہوا ہے. جہاں پر پھنستے ہیں تو کہتے ہیں علامہ مجلسی کا یہ ہمیں قول قبول نہیں ہے، اور جہاں پہ اپنی بات درست ثابت ہوتی ہے چون چرا کیے بغیر اس کو علامہ مجلسی کی طرف نسبت دے کے کہتے ہیں دیکھیے علامہ مجلسی نے یہ کہا ہے اور اس طرح فلاں. نہیں، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ عظیم شخصیت ہیں، علامہ ہیں، تمام علوم کے اوپر دسترس اچھی تھی، عصمت حاصل نہیں ہے، لیکن ان کے اس قول میں قوت پائی جاتی ہے کیونکہ تاریخ اور سیر کا ان کا بڑا دقیق مطالعہ تھا اور بات ان کی درست بھی ثابت ہوتی ہے. آپ اہل سنت کی کتب اٹھا کے دیکھ لیں، مثلا معجم کبیر ہے، معجم اوسط ہے، طبقات کبریٰ ہے، تاریخ طبری ہے، یا شیعہ کتب اٹھا کے دیکھ لیں، کتاب الارشاد ہے یا ہماری حدیث کے متون ہیں. علامہ مجلسی کی یہ بات بالکل درست ہے کہ یزید لعین کبھی نہیں آیا مکہ اور مدینہ، اور اس کے اوپر شیعہ سنی دونوں علماء متفق ہیں. نمبر 2، یہ اگر ہم ان حالات کا جائزہ لیں تحلیلی طور پہ، اس سے بھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یزید لعین کبھی بھی مدینہ نہیں آیا کیونکہ مدینہ والے باغی تھے اس سے. امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بعد مدینے والوں نے بیعت توڑ دی، اور تاریخ میں لکھا ہے، سنت کتب میں یہ لکھا ہے کہ یزید کو جب خلیفہ بنایا گیا ناجائز طور پر اور مخالفت خود ان قواعد کی مخالفت کی جو کہ بنو امیہ نے مکتب اہل سنت کو وجود دیتے ہوئے جو طور طریقے خلافت کے ذکر کیے تھے ان سب کی مخالفت کی. تو پھر ایک وفد گیا مدینہ سے صحابہ کا، اس نے بڑا اچھا استقبال کیا یزید نے اور انہیں تحائف بھی دیے. انہوں نے بھی اس کو سراہا اور بڑا مشاہدہ کیا کہ یزید تو شراب آزاد پی رہا ہے، نماز بھی ترک کر، گالم گلوچ، حیوانوں سے کھیلنا، یہ اس کی سیرت ہے. ادھر سے وہ انتہائی نالا، غصہ، غضب اور بدترین ایک تصور لے کے آئے اور آ کے اہل مدینہ کو بتایا. اہل مدینہ جو ہیں یہاں پہ بھڑک اٹھے اور سب نے بیعت توڑ ڈالی کربلا کے واقعے کے بعد 63 ہجری میں. اور جو حاکم اور والی تھا مدینے کا یزید کی طرف سے، اس سے پکڑ کے باہر نکال دی. اور عبداللہ ابن عمر اس نے تو واضح طور پہ کہا کہ میرے لیے عزت کی موت بہتر ہے، میں اس طرح ذلیل و خوار ہو کے زندگی بسر نہیں کر سکا. اس لیے وہ پھر مکہ عبداللہ ابن عمر چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے قیام کیا. اب مکہ میں فوج بیٹھی ہوئی ہے عبداللہ ابن عمر کی،
عبداللہ بن زبیر معذرت، عبداللہ بن زبیر نے کہا عبداللہ بن عمر نے تو آزادانہ طور پہ بیعت کر لی، یہ اشتباہاً ذکر ہوا عبداللہ بن زبیر۔ عبداللہ بن عمر نے امام علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی۔ بہت تاریخ میں یہ تعجب آور کردار ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا کہ امام علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی، امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، تمام مدینے والوں نے بیعت توڑ دی، عبداللہ بن عمر نے بیعت بھی نہیں توڑی۔ تو یہ بہت ایک تعجب آور چیز ہے۔ خلاصہ کلام، عبداللہ بن زبیر اپنے پورے فوج لے کے بغاوت کر کے مکہ بیٹھے ہیں، مدینہ کے لوگوں نے بیعت توڑ دی ہوئی ہے جو صحابہ اور تابعین کا گڑھ ہے، تو یہاں پہ یزید کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے یہ بات تحلیلی طور پہ بھی غلط ہے کہ یزید اس جگہ پر نہیں آ سکتا۔ بہرحال اس روایت کا یہ جو پہلا حصہ ہے یہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر محققین نے یہ بھی احتمال دیا کہ یہ جو بزرگ اصحاب ہیں ان میں سے کسی سے اشتباہاً یہ بات صادر ہوئی ہے اور تاریخی یہ والی بات جو ہے ان کے لیے حل نہیں تھی، تو وہ انہوں نے اس لیے اشتباہاً یہ لکھ دیا کہ یزید مدینہ آیا اور حج پہ جانا چاہتا تھا۔ اور زیادہ امکان یہ بھی ہے کہ جو نسخہ بردار تھے حدیث لکھنے والے الکافی کے، جو کیونکہ پہلے دور میں تو یہ پرنٹنگ مشینیں نہیں ہوتی تھی، ہاتھوں سے کلمی نسخے لکھے جاتے تھے، تو اس وقت یہ جو لائن ہے ان یزید بن معاویہ امرا مسلم بن عقبہ یا اس نے والی بنایا، یہ بیان تھا، لیکن وہ آگے والا حصہ چھوٹ گیا اور دخل المدینہ ویرید الحج، کیونکہ مسلم بن عقبہ پہلے مدینہ آیا اور مدینے میں قتل و غارت مچانے کے بعد پھر وہ مکہ چلا گیا اور مکہ میں ابھی راستے میں تھا کہ وہ وہاں پہ مر گیا، اور مسلم بن عقبہ کے حوالے سے ابھی آپ کی خدمت میں تھوڑا سا بیان کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بات، پہلی بات تو ثابت ہوگی کہ یہ درست نہیں ہے، زیادہ احتمال یہ کہ مسلم بن عقبہ کے بارے میں تھی، نہ کہ یزید بن معاویہ کے بارے میں، اور ہمارے محققین یا علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ پھر آگے کیا ذکر ہوتا ہے؟ فبعث الی رجل من قریش، تو اس نے قریش میں سے ایک شخص کی طرف پیغام بھیجا کہ آ جاؤ، فاتاہ، وہ آ گیا، فقال له یزید، تو یہاں پہ وہی یزید کہیں یا مسلم بن عقبہ کہیں، زیادہ سازگار مسلم بن عقبہ ہے، لیکن یہاں پہ یزید کا لفظ ہے۔ یزید نے کہا اتقر لی انک عبد لی ان شئت بعتک و ان شئت استرقیتک، کیا تم یہ قبول کرتے، اقرار کرتے ہو کہ تم میرے عبد ہو، میں چاہوں تو تمہیں بیچ دوں اور چاہوں تو تمہیں اپنی غلامی میں باقی رکھوں؟ تو اس شخص نے کہا کہ واللہ یا یزید ما انت باکرم منی فی قریش حسبا، کہ تو قریش میں حسب نسب کے اعتبار سے تم مجھ سے کوئی اوپر فوقیت نہیں رکھتا، کیونکہ عصبیت بہت پائی جاتی تھی قومی اور قبائلی، تو اس نے قبائلی اساس میں اس شخص نے کہا، چونکہ قریش سے تعلق رکھتا تھا، کہا کہ میں کس بات پہ اپنے آپ کو تیرا عبد قرار دے دوں، کیونکہ عبد قرار دینا اس دور میں ایک بہت بڑی ذلت شمار ہوتی تھی کہ کسی کو اپنے اوپر آقا قرار دے دیا جائے۔ بہرحال اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ تم یہ اقرار کرو کہ یا تم میرے عبد ہو، میں چاہوں تو تمہیں بیچ دوں، چاہوں تو اپنی غلامی میں رکھوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا کہ اقرار کروں، کیونکہ تم حسب نسب میں مجھ سے بہتر تو نہیں ہو، اور نہ تیرا باپ جو ہے میرے باپ سے جاہلیت کے زمانے میں افضل تھا، اور نہ اسلام کے دور میں تیرا باپ مجھ سے افضل ہے۔ وما انت بافضل منی فی الدین، اور نہ تو دین میں مجھ سے افضل ہے، ولا بخیر منی، اور نہ تو مجھ سے دین میں بہتر ہے۔ فکیف اقر لک بما سألت، جو تو نے سوال کیا میں کیسے اس کا اقرار کر سکتا ہوں؟ تو اس وقت یزید نے اسے کہا ان لم تقر لی واللہ قتلتک، اگر تو نے نہیں اقرار کیا قسم بخدا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس شخص نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے تیرا قتل کرنا اس سے بڑھ کر نہیں ہے جو تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حسین بن علی علیہ السلام کو قتل کیا ہے، کیونکہ ان کی جب ہستی تیرے سامنے کچھ نہیں ہے تو میں کیا تیرے سامنے ہوں گا، تو ٹھیک ہے تو نے قتل کرنا قتل کر دے۔ فامر بہ، حکم دیا، فقتل، اور ادھر ہی اسے قتل کر دیا گیا شخص کو۔ تو پھر پیغام بھیجا امام سجاد علیہ السلام کے پاس، فقال له مثل مقالته للقرشی، جو اس قرشی کو کہا تھا یہی جملات کہیں امام سجاد علیہ السلام کو۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ارأیت ان لم اقر لک، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر میں تیرے اس بات کا اقرار نہ کروں، الیس تقتلنی کما قتلت الرجل بالامس، کہ کل جس قرشی کا تو نے قتل کیا ہے اسی طرح تو کیا مجھے تو نہیں قتل کرے گا؟ یعنی امام نے فرمایا کہ اگر میں اقرار نہ کروں، قبول نہ کروں، تو کیا تم مجھے اس طرح قتل کر دو گے جیسا کل تم نے اس قرشی کو قتل کیا ہے؟ تو یزید لعنہ اللہ نے کہا کیوں نہیں، میں یہی کام کروں گا، اگر اقرار نہ کیا تو قتل کر دوں گا۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے تب یہ فرمایا قد اقررت لک بما سألت، جو تو مجھ سے کہنا چاہ رہا ہے میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔
انا عبد، میں عبد ہوں، مکرہن جسے مجبور کیا گیا ہے، جسے مجبور کیا گیا ہے، فَإِن شِئْتَ فَأَمْسِكْ، اگر تو چاہتا ہے تو اسے اپنے ہاتھ میں رکھ، وَإِن شِئْتَ فَبِعْ، اور اگر چاہے تو اسے بیچ سکتا ہے۔ تو یزید لعنہ اللہ نے کہا اولا لک، تیرے لیے یہی بہتر تھا کہنا، یعنی یہ ایک استہزائیہ جملہ ہے۔ حقنت دمک، تم نے اپنا خون بچا لیا، ولم ينقص ذلك من شرفک، اور اس سے آپ کا شرف بھی کوئی کم نہیں ہوا، کرامت آپ کی کوئی کم نہیں ہوئی۔ اب یہ کل روایت ہے، آئیں اب ہم اس روایت کا جائزہ لیتے ہیں کہ روایت کا سندی جائزہ آپ نے لیا، آغاز میں متن کا آپ جائزہ لے چکے ہیں کہ وہ بات جو ہے وہ درایتاً یا فہم حدیث و فقہ حدیث کے مطابق بالکل درست نہیں ہے۔ یہ قواعد حدیث شیعہ سنی جو دونوں کتب میں لکھے گئے ہیں اس میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی روایت میں اگر پوشیدہ کوئی علل، ایسا کوئی نقص ہو جو اس حدیث کو قبول کرنے میں مانع ہو تو وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہم نیچے کی طرف آتے ہیں۔ در حقیقت یہ اگر آپ کتب احادیث و تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ مسلم بن عقبہ تھا، یزید لعین نہیں تھا۔ مسلم بن عقبہ کہ اہل سنت کی بعض کتب میں اسے صحابی بھی قرار دیا گیا، ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ کتاب میں اس کو صحابی کے طور پہ لکھا ہے، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ 90 سے اوپر عمر تھی اس کی، 63 ہجری میں، تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا اور دیکھا بھی ہوگا، لیکن یہ انتہائی سفاک انسان تھا، اور صفین میں بھی امام علی علیہ السلام کے خلاف یہ شخص لڑا ہے۔ یہ مدینہ آیا اور مدینہ میں اس نے آتشات قتل و غارت مچائی۔ یہ جب آیا ہے اس کی دہشت کی وجہ سے صحابہ کرام چھوڑ کے بھاگ گئے مدینہ، قلیل افراد وہاں پہ باقی رہے 3 دن تک، بعض تاریخی کتب میں 10 دن تک، لیکن جو بڑی کتابیں ہیں تاریخ اور حدیث کی اس میں 3 دن کا ہے۔ 3 دن تک اس نے مباح قرار دیا اپنے لشکر کے لیے پورا کا پورا مدینہ، اور یہ جو واقعۃ الحرہ ہے اس کا بدترین نمونہ یہ شخص بنا اور خوب قتل و غارت کی گئی۔ اب یہ جب مسلم بن عقبہ نے قتل و غارت کی تو جو بچ گئے، جو بھاگ گئے سو بھاگ گئے، جو بچ گئے ان میں سے جنہوں نے قبول نہیں کیا بدترین طریقے سے قتل کیا اور ایک ہی گڑھے میں ڈال کے پھینک دیا کہ ابھی بھی جنت البقیع میں سب سے بڑی قبر انہی افراد کی بنی ہوئی بھی ہے۔ اور اس میں جو بچ گئے تو انہوں نے قبول کر لیا، زبردستی بیعت کر لی۔ امام سجاد علیہ السلام چھوڑ کے نہیں گئے، جتنی بڑی بڑی شخصیات تھی سب چھوڑ کے چلی گئی مدینہ جب یہ مسلم بن عقبہ آ رہا تھا، کیونکہ اس کے ظلم و جور کا سب کو پتا تھا، اور تھا بھی بڑھاپے کی آخری سٹیجوں پہ پہنچا ہوا تھا، اس لیے مدینہ سے جاتے ہوئے پورا بدن اس کا شل ہو گیا اور بدترین طریقے سے یہ مرا۔ تو اس نے آ کے بے احترامی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کے بھی، صحابہ اکرام اور ان کی اولادوں کو قتل کیا، اور اس طرح سے اور بہت سارے مظالم اٹھائے گئے۔ تو یہاں پر احتمال قوی یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں سچویشن دیکھیں، یہ بات کہ اول کے بیعت کر لی، آپ نے پوری کتاب میں پوری حدیث میں دیکھا کہ ترجمہ میں نے بعینہ ہی لفظ با لفظ آپ کے سامنے پڑھا ہے، کہیں یہ نہیں لکھا کہ بیعت کی، کیونکہ عبد بننے کو تھوڑی بیعت کہتے ہیں۔ مثلا ایسا عرب دنیا میں عبد کے جو احکام ہیں وہ شیعہ سنی دونوں کتب فقہ میں بیان ہوئے ہیں، وہاں پہ اگر ایک شخص اپنے مولا کا عبد ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ مولا کی بیعت کی ہے، یہ بالکل آشکار بات ہے۔ بیعت کرنا یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کی حاکمیت کو قبول کرتا ہوں، بس ایک دفعہ ہے حاکمیت کو قبول کرنا، اور ایک دفعہ ہے کہ میں آپ کے ماتحت، ٹھیک ہے آپ میرے اوپر جبری طور پہ جو ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دیں، میں آپ کے ماتحت ہوں۔ ہر دو باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ یزید لعین اگر اس روایت کو بالفرض مان لیں، یہ بات جانتا تھا کہ بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، اس لیے اس نے کلمہ بیعت بولے ہی نہیں۔ اگر ہم بالفرض اگر مان لیں کہ یہ متن یزید بن معاویہ لعنت اللہ علیہ اس کے ذریعے اس کے طور پہ بھی ہم اسے قبول کریں، تب بھی بیعت کا تصور نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ بیعت اور عبد ہونا وہ دونوں زمین آسمان کا فرق رکھتے ہیں۔ بیعت میں یہ ہوتا ہے کہ میں بیعت آپ کے ہاتھوں میں کرتا ہوں، یعنی با عنوان حاکم آپ کو قبول کرتا ہوں اور آپ کو شرعی جواز دیتا ہوں کہ آپ ہمارے اوپر حاکم ہیں، اور میں واجب الطاعہ آپ کو قرار دیتا ہوں کہ اطاعت کرنا آپ کی لازم ہے، آپ حکم کریں میں اطاعت کروں گا۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، تم جو ہے میرے آقا ہو اور میں غلام ہوں، چاہو تو بیچ دو، چاہو تو اپنی غلامی میں رکھو۔ حاکم کبھی یہ نہیں کر سکتا، چاہے تو اپنے بیچ دے،
کیونکہ حاکم کا بیچنے سے تعلق نہیں ہے، اس کی اپنی ملکیت تھوڑی ہے کہ بیچ دے، لہذا یہاں پہ اصلاً عبد بمعنی بیعت نہیں لیا جا سکتا، نہ الفاظ کی جہت سے اور نہ ہی معنی جو عموماً ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں عبد اور مولا کے درمیان اس کی جہت سے، کیونکہ حاکم کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی آزاد فرد کو بیچ دے، اور حاکم یہ نہیں کر سکتا کہ عبد قرار دے اور اس کو کہے کہ ہاں اب میری بیعت ہو گئی، وَإِلَّا جتنے بھی آقا اور ان کے غلام تھے کسی بھی مالک کی بیعت، اس کا یہ مطلب ہونا چاہیے تھا اس کے غلاموں نے بھی بیعت کر لی، ایسا اصلاً وجود نہیں رکھتا، اس لیے اس متن کے ساتھ بھی یہ قبول نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر ہم مسلم بن عقبہ کے تصور کو لائیں، جیسا کہ ہمارے بعض الکافی کے شارحین نے یہ احتمال بھی دیا ہے، یہ بات قرین قیاس لگتی ہے۔ اچھا، اب وہاں پہ بھی بیعت نہیں ہوئی، کیونکہ بیعت کا معنی ادھر بنتا نہیں ہے، کیونکہ مسلم بن عقبہ یہ بات جانتا تھا کہ یہ گھرانہ بقیہ سب سے مختلف ہے، کیونکہ یزید نے عبداللہ بن زبیر کے بارے میں تو یہ آرڈر جاری کیا تھا کہ اس کو زنجیروں میں باندھ کے میرے سامنے لانا ہے، اسے ادھر بھی قتل نہیں کرنا، باندھ کے لانا ہے، میں خود اس کو ذلیل و خوار کروں گا۔ لیکن امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے ایک ان کے وجود کے اندر رعب موجود تھا امام سجاد علیہ السلام کا۔ امام حسین علیہ السلام نے تمام کے تمام شدائد اور مصائب کو قبول کر لیا، لیکن یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا۔ اسی طریقے سے انہیں یہ پتا تھا کہ بیعت کا ادھر مطالبہ نہیں کرنا ہم نے، کیونکہ وہ قبول نہیں کریں گے امام سجاد علیہ السلام۔ اب یہ مسلم بن عقبہ آیا تو اس کا کام تو یہ تھا کہ اس نے اہل مدینہ کو بیعت میں واپس لانا ہے، اس کا کام یہ نہیں ہے امام سجاد علیہ السلام کو لائے۔ لہٰذا وہ دیکھا کہ بڑی بڑی شخصیات سرکردہ بھاگ گئی ہیں، ادھر ایک فتنہ کھڑا کر دیا مکہ میں، یعنی ان کی زبان کے مطابق عبداللہ بن زبیر نے قیام کر لیا ہے، اور ادھر اب امام سجاد علیہ السلام ایک بنیادی اور اساسی شخصیت ہے، لہذا کتاب الارشاد میں بھی یہ بیان آیا ہے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ مسلم بن عقبہ نے بڑے احترام کے ساتھ امام سجاد علیہ السلام کو بلایا اور ان کا احترام کیا، اور اس جگہ کے اوپر ان سے ٹکراؤ نہیں لیا۔ ہاں اس وقت یہ بحث بات چیت ہو سکتی ہے کہ سخت انداز میں یعنی یہ کلمات ادا کر دیے گئے ہوں کہ آپ اگر مانتے ہیں اس بات کو تو اس چیز کا اقرار کریں، بیعت نہیں لی لیکن یہ اقرار کریں کہ آپ عبد ہیں اور میں جب چاہوں چھوڑ دوں، جب چاہوں اپنے غلامی میں رکھوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اب میدان جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہر دو مواقع مختلف ہیں، یہاں پہ ہم ایک تقیہ کا احتمال اس طور پہ دے سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک ہستی جو ہے وہ چاروں طرف سے اپنے گھر کے اندر گھری ہوئی ہے اور سازشی طور پہ اسے قتل کیا جا سکتا ہے، اور اس سازشی قتل سے بچنے کے لیے اگر راہ موجود ہے اسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس جانب سے اگر ہم دیکھیں تو ایک الگ سچویشن بن رہی ہے، جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے کے گورنر نے آ کے اپنے گھر میں بلایا اور یزید کی بیعت کے اوپر اکسایا، اور مروان نے کان میں کہا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ادھر ہی بیعت لے لو، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے، اس لیے بنی ہاشم کے بندے انہوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے۔ تو اس مقام کے اوپر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے ایسے الفاظ بولے، بیعت نہیں کی، لیکن اس جگہ پہ ایسا رویہ اختیار کیا کہ اس گھر کے اندر سے باہر نکلے تاکہ وہ تحریک جو کربلا اور نہضت کربلا ہے اس کو اٹھا سکے۔ یہاں پر بھی امام سجاد علیہ السلام وظیفہ امامت انجام دے رہے ہیں اور اندرونی طور پہ تشیع کو دوبارہ سازگار کر رہے ہیں کہ عالمی حکومت کا قیام وجود میں ہے، کیونکہ مہدویت ان کا وظیفہ ہے، اگرچہ وہ ان کے ہاتھوں سے انجام نہیں پائے گا لیکن اپنے وظیفے کو تو انجام دینا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس لیے وہ راہ ہموار انہوں نے کرنی ہے۔ اگر سازشی طور پہ ادھر انہیں شہید کر دیا جائے تو یہاں پہ وہ بقیہ راہ ہموار نہیں ہو سکے گی، لہذا ایسے کلمات بولے جائیں کہ جس سے اس ظالم جابر طاغی سے نجات حاصل کر لیں۔ تو امام نے کہا کہ اچھا اگر اتنے بولنے پہ تم مجھے چھوڑتے ہو تو ٹھیک ہے، میں اس کو ادا کر لیتا ہوں اتنا سا جملہ کہ میری مثال ایک مجبور عبد کی سی ہے جسے مجبور کر کے لایا گیا ہو اور اس سے یہ اگلوایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم اگر چاہو تو مجھے غلامی میں رکھو یا چاہو تو مجھے بیچ دو، یہ جملہ کہا، اور پھر اس نے آگے سے یہ جملہ کہا کہ ہاں اس اتنا کہنے سے آپ کے شرف اور کرامت اور عزت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، آپ نے اپنے آپ کا خون بہا لیا، کیونکہ وہ ایک رعب جمانا چاہ رہا تھا، اور طواغیت ظالمین آ کے یہی کرتے ہیں، 4-5 کو عبرت کا نمونہ بناتے ہیں تاکہ سب کے اوپر ایک رعب ڈال دیں۔ تو یہاں پہ اگر امام سجاد علیہ السلام قیام فرما لیتے تو ان کے ساتھ ظاہری طور پہ انصار اس جگہ پہ موجود نہیں ہیں،
اس جگہ پہ سازشی طور پہ انہیں شہید کر دیا جاتا اور وہ جو تحریک اور نہضت اٹھنی تھی یا اس کی مزید راہ ہموار کرنی تھی اس کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک یہ تحلیلی صورت میں ہمارے پاس آتا ہے، اور ائمہ علیہ السلام کا دیکھیں ایک وظیفہ ہے، یہ میں الکافی کی آپ کے سامنے سے معتبر احادیث پڑھ رہا ہوں جن میں ائمہ اطہار علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ یعنی یہ تفکر ذکر کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ امام باقر و امام صادق و امام سجاد علیہ السلام یہ بہت شدید تقیہ کا دور تھا، کوئی ایسی بات وغیرہ نہیں تھی، اور آج کے دور میں بھی ہمیں اسی طرح سے بیٹھے رہنا چاہیے، جبکہ جو ابھی میں آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہوں وہ امام باقر و امام صادق علیہ السلام کی ہیں، ان روایتوں سے جو ابھی آپ کی خدمت میں پڑھی جائیں گی۔ پورا ایک باب ہمارے پاس موجود ہے روضۃ الکافی میں کہ جس میں امام علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے ولی کو چھوڑ کے، جسے اللہ نے حاکم بنایا ہے، جسے اللہ نے واجب الاطاعت قرار دیا ہے، اس کو اگر ترک کر کے وہ عبادت انجام دے گا اور کسی اور کی ولایت کا قائل ہو جائے تو اس شخص کو اللہ سبحانہ وتعالی جہنم کی نظر کرے گا، جہنم میں ڈالے گا۔ یہ ہمارے پاس پورا باب ہے، لیکن اس باب کی میں آپ کی خدمت میں صرف ایک یا دو روایتیں بیان کر دیتا ہوں جس سے ہمیں یہ پتہ لگے کہ ہمیں کون سا دین عوام کے سامنے پھیلانا چاہیے، کون سی نظریہ امام علیہ السلام کا ہمیں لوگوں کے سامنے آشکار کرنا چاہیے۔ آئے ہم حدیث سے ایک جائزہ لیتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی کی صورت میں بھی ہمارے سامنے ہے الکافی میں، اور اس کی بعض سندوں کو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تائید کیا ہے۔ یہ پورا باب ہے، میں الکافی آپ کے سامنے جلد نمبر 1 صفحہ 375 سے پڑھ رہا ہوں جو طبع اسلامیہ ہے ہمارے پاس۔ اس باب کے اندر جو ہمارے پاس روایتیں ہیں، باب ہے فی من دان اللہ عز وجل بغیر امام من اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ کی جانب سے جو امام نہیں ہے اس کو ذریعہ بنا کے دین کو اختیار کرنا، اللہ کے قریب ہونا، اس سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں پہلی حدیث بڑی دلچسپ ہے کیونکہ آیت کریمہ ہے وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، کہ اس شخص سے گمراہ تر کون ہوگا کہ جس نے اپنے ہوائے نفس کی اتباع کی اور اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنے ہوائے نفس کے پیچھے چلا۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے دین اختیار کیا ہو اپنی رائے سے اور ائمہ ہدا میں سے کسی امام کے بغیر وہ دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اسی حدیث کا آپ 4 نمبر حدیث اس باب کی دیکھیں، اور یہ بعض ہمارے علماء نے اس کو معتبر بھی حدیث کو قرار دیا ہے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو معتبر قرار دیا ہے۔ اس روایت میں بیان فرماتے ہیں امام باقر علیہ السلام، دیکھیں امام باقر سے آئیے، امام باقر علیہ السلام تشیع کی کیا ذہن سازی کر رہے ہیں، یعنی امام سجاد علیہ السلام کا واقعہ بیعت کر کے بیان کیا گیا، جبکہ وہ واقعہ امام علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں وہ تقیہ تو واضح سی چیز ہے کہ اگر آپ اسے بالفرض تقیہ کی توجیہ بھی کریں تو تقیہ اصل دین کو بیان نہیں کرتا، وہ تو مجبوری کے عالم کو بیان کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں عوام تک اصل دین پہنچانا چاہیے، کیونکہ سب کے حالات یکساں تھوڑی ہیں۔ ایک شخص کثیر آبادی تشیع میں رہتا ہے، ایک شخص بہت قلیل تشیع کی آبادی میں، ایک کا صرف ایک جگہ اپنا ایک ہی گھر ہے، سب کے حالات مختلف ہیں۔ لہٰذا کون سا دین لوگوں کے درمیان پھیلایا جائے، وہ جو امام باقر و امام صادق علیہ السلام نے اپنے کلام میں تکرار کے ساتھ دین بیان کیا، وہ ہمیں پھیلانا چاہیے۔ اس روایت کو آپ دیکھیں، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، لا اعذبن کل رعیت فی الاسلام، اسلام میں ہر وہ شخص جو داخل ہے، ہر شخص کو، کل رعیت، ہر عوام الناس کے ہر فرد کو میں عذاب دوں گا۔ کون سا فرد، کون سی عوام، کون سی رعیت؟ دانت بولایت کل امام جائر، کہ جو امام جائر، ظالم امام جس کو قانونی حق نہیں ہے حکومت کرنے کا، وہ آ کے ظالمانہ طریقے سے بیٹھ گیا ہے، اس کی حاکمیت کو قبول کر کے اللہ کے قریب ہونا چاہیے یا دین کو اختیار کرے۔ لیس من اللہ، وہ امام کیا ہے، وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ وَإِن كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِيَّةً، اگرچہ اس معاشرے کے لوگوں کے یا اس عوام الناس یا رعیت کے اعمال سارے تقوی اور سارے نیک اور پاکیزہ امور کے اوپر مشتمل، یعنی سارے نمازی ہیں، روزے رکھتے ہیں، خمس زکوٰۃ وغیرہ ادا کر رہے ہیں، عزاداری وغیرہ بھی کر رہے ہیں، لیکن جو حاکم وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی ولایت کو قبول کر چکے ہیں، جبکہ وہ حاکم اللہ کی جانب سے نہیں ہے، وہ امام اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اور
اس کو وہ قبول کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام اللہ سبحانہ وتعالی حدیث قدسی میں فرما رہا ہے، میں حتمن و حتمن ان نیک پاکیزہ ابرار متقی لوگوں کو عذاب دوں گا۔ بس متقی اور ابرار کو بھی عذاب ملے گا کب؟ جب وہ اپنے ہی علاقے کے حاکم اس کے خلاف صدائے حق کو بلند نہ کریں بلکہ اس کے سامنے جھک جائیں، بیعت کر کے یا اس کو قبول کر کے بیٹھ جائیں۔ اور پھر آگے حدیث قدسی کا اگلا حصہ دیکھیں، وَلَا أَعْفُوَنَّ عَنْ كُلِّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ، اسلام میں ہر اس رعیت کو میں معاف کر دوں گا، یعنی وہ عوام الناس کا طبقہ، اس کو میں معاف کر دوں گا، دانت بِوِلَایَةِ كُلِّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ امام عادل جو اللہ کی جانب سے ہے، وہ حاکم جو اللہ کی جانب سے اس کی ولایت کے قائل ہیں۔ وَإِن كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَنفُسِهَا ظَالِمَةً مُسِيئَةً، اگرچہ یہ رعیت بڑے گناہ انہوں نے انجام دیے ہوئے ہیں، بڑے انہوں نے معصیتیں کی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ ان کا طریق ٹھیک ہے تو ان معصیتوں کا ازالہ اللہ تعالیٰ کرے گا، حتیٰ کہ ممکن ہے کہ بعض کا جہنم میں کچھ عرصہ ڈال کے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ہو۔ ان مومنین کے لیے یہ جہنم آپریشن تھیٹر کی طرح ہوگی، جہاں پہ کاٹ چھانٹ ہوئی ایک مدت اور اس کے بعد صحیح سالم کر کے انہیں بھیج دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ حتمن و حتمن میں انہیں معاف کر دوں گا، کن کو؟ جنہوں نے اللہ کی جانب سے بنائے ہوئے امام عادل کی ولایت کو اختیار کیا۔ لہذا یہ اصل تشیع ہے۔ یہ ہمارے پاس کل بیان تھا، البتہ بقیہ کی طرف مختصر سا اشارہ کیا جائے کیونکہ اس میں ایک دو اور حدیثوں کی اسی طرح سے تفصیلی تحلیل آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بات کہ مثل لا یبایع مثلہ، اگر یہ جملہ جو لحوف میں سید طوس رحمۃ اللہ علیہ نے، سید ابن طوس رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، یہ جملہ سند کے بغیر قابل قبول نہیں ہے تو تمام مصائب کا انکار کر دینا چاہیے، کیونکہ مصائب امام حسین علیہ السلام و کلمات امام حسین علیہ السلام وہ تو انہی تاریخی کتب سے ملے جو قدیمی تاریخی کتب ہیں۔ مثلی لا یبایع مثلہ، یہ جملہ قدیم ترین تاریخ کی کتب میں ہمارے پاس وارد ہوا ہے۔ اگر یہ جملہ نہیں صحیح تو پھر مصائب پڑھنے کو حق حاصل نہیں، ثابت کریں وہ ایک مجلس لے آئیں جس میں مصائب پڑھے ہوں اور وہ سارے سندی طور پہ ثابت ہوں، یعنی صحیح سند ہو، ایک ایسی مجلس لیں، حتیٰ کہ وہ ایک ایسی مجلس ہے جو ہماری کتب احادیث وہ مصائب ثابت ہوں، نہیں ثابت اس میں، جبکہ اس جملے کے اوپر مثل لا یبایع مثلہ ہمارے تمام اکابر محدثین متفق ہیں، امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے۔ مثلا علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحر الانوار لکھی، آپ دیکھیں یہ جملہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر وسائل الشیعہ میں یہ مضامین کو آپ دیکھیں تو اس طرح کے بہت سارے ایسے مضامین اس روش کے تحت مل جائیں گے، ممکن ہے کہ کیونکہ وہ فقہی کتاب ہے کہ یہ جملہ نہ آیا، اس سے پہلے اگر محدثین کی اگر آپ کتب کو دیکھیں وہاں پہ آپ کو یہ جملہ مل جائے گا۔ جیسے سید ابن طوس بڑے محتاط عالم ہیں، انہوں نے لحوف کے اندر اس کتاب کو لکھا، تمام مصائب اور مقتل کی کتابوں میں بعد کے علماء نے جب نقل کی انہوں نے اس جملے کو لکھا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کی تو سند ہی نہیں ہے، اگر یہ کیونکہ تاریخ کے قواعد الگ ہیں، کوئی اگر یہ کہے کہ یہ تو جواب نہ ہوا، در حقیقتاً جواب یہ ہے کہ قواعد حدیث الگ ہیں، قواعد تاریخ الگ ہیں، حتیٰ کہ اہل سنت میں بھی یہ والی بات موجود ہے کہ وہ طبقہ اہل سنت کا کہ جو تاریخ کے اندر علم حدیث کے قواعد کو جاری کر کے تاریخ کو لیتا ہے، وہ اس روش کو درست نہیں سمجھتے۔ یہ وہابیوں کا طریقہ کار ہے کہ تاریخ کے اندر علم حدیث کے قواعد کو جاری کریں، مثلا فزکس پڑھ رہے لیکن کیمسٹری کے فارمولے جاری کر کے فزکس پڑھنے لگ جائے، وہ کہیں گے یہ تو تمہارا طریقہ کار باطل ہے، فزکس کو فزکس کے فارمولہ اور اس کے قواعد کے ذریعے تم سٹڈی کرو، کیمسٹری کو اس کے قواعد کے ذریعے، میتھمیٹکس کو اس کے قواعد کے ذریعے، ادھر بھی اسی طریقے سے ہے۔ فلسفہ اور منطق کے اندر علم حدیث کے قواعد جاری نہیں ہوں گے، علم حدیث کے قواعد کتب احادیث کے اندر جاری ہوں گے جو حدیث کی دنیا ہے، سند کی دنیا ہے، متن کی دنیا ہے۔ تاریخ کے اندر قواعد تاریخ جاری کیے جائیں گے، اس لیے علماء نے زحمت اور مشقت کر کے تاریخ کے باقاعدہ قواعد، منہج، روشیں اور اس میں مختلف انداز کی تاریخ، جیسے شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت سنن تاریخ اس حوالے سے کتاب بھی موجود ہے جو تاریخ کے فلسفہ تاریخ، سنن نہیں، فلسفہ تاریخ کے عنوان سے کتاب موجود ہے، اس میں 5 جلدی وہ کتاب ہے اور اس میں بہت تفصیل سے انہوں نے ذکر کی تاریخ کی قسمیں کی ہیں، تاریخ نقلی ہے، تاریخ علمی ہے اور پھر تاریخ تحلیلی آج کی زبان میں کہہ لیں، اس کے قائل ہوئے اور اس کے ذریعے سے تاریخ لینے کے قائل ہیں، نقلی اور علمی کے اعتبار سے نہیں۔ لہذا یہ ہمارے پاس بات آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے کلمات 2 طرح کے علوم کے ڈپارٹمنٹس میں ہمارے پاس آئے ہیں، ایک ہے حدیث ڈپارٹمنٹ اور ایک ہے تاریخ ہسٹری کا ڈپارٹمنٹ۔ حدیث کے ڈپارٹمنٹ میں جب امام حسین علیہ السلام کے کلمات آئیں گے، قواعد حدیث کے ذریعے سے ہم اس کو لیں گے اور متن کی بھی تحقیق کریں گے اور سند کی بھی، جیسا بھی آپ کی خدمت میں سند کی تحقیق بھی پیش کی گئی، متن کی تحقیق بھی
پیش کی گئی۔ اسی طرح جب آپ تاریخ کے ڈپارٹمنٹ میں آئیں گے تو قواعد تاریخ و روش تاریخ و اقسام تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تاریخ لیں گے، نہ کہ یہ کہ جیسے کہ خطیب حضرات ہمارے کرتے ہیں کہ کتاب دیکھی پڑھی، یہ بھی نہیں دیکھا کہ کب کی یہ کتاب ہے، اس میں کوئی سا بھی واقعہ لیا چلو ممبر پہ پڑھ دیا۔ اکثر خطیب نما علماء کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی تحقیقی طور پہ چیزوں کو نہیں لیتے، یا سنی سنائی ہوتی ہیں یا سرسری مطالعہ کر کے اسے بیان کر دیا جاتا ہے۔ بہت قلیل افراد ہیں کہ جو محققانہ انداز میں مطالعہ کرتے ہیں، اگرچہ ایسے خطبہ الحمدللہ پاکستان کی سرزمین پہ گزرے لیکن قلیل تھے، آج کے دور میں بھی اسی طرح وہ قلیل ہیں۔ تو تاریخ کے دامن میں آ کے دیکھیں، قواعد تاریخ کی مدد سے ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ جو سلسلہ امام حسین علیہ السلام کا مدینہ سے نکلنا، مکہ پہنچنا، مکہ سے پھر کربلا کی طرف جانا، اور ایک مقام کے اوپر امام کا یہ جملہ کہنا مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، حتماً امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا اس سے جھگڑا ہی بیعت کے مسئلے کے اوپر تھا۔ یہ صلح امام حسن علیہ السلام کی شق کی بھی مخالفت تھی، اور جو مسلمانوں میں بنو امیہ کے طور طریقوں سے رائج ہوئی ہوئی ایک خلافت کا تصور موجود تھا، اس کے رائج طریقوں کے بھی مخالف تھی، اور یزید کی جو شخصیت، بدترین شخصیت آغاز میں ہی مسلمانوں کے سامنے آ گئی کہ شرابی ہے اور فاسق ہے، گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے، محارم سے نکاح کرتا ہے، حیوانوں کے ساتھ کھیلتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کے درمیان نفرت کا باعث یزید کے خلاف بن گئی۔ اب امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت اس جیسے کی بیعت کر لیں تو پھر کون سا مسلمان ایسا رہ جائے گا کہ جو یزید جیسے افراد کی بیعت کا جواز ہمیشہ قائم کر کے ان جیسے حکمرانوں کو اپنے پر مسلط نہ کر لے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہ کر کے یہ پیغام تمام انسانیت کو دیا ہے کہ اگر یزید جیسا خصوصیات کا مالک حاکم آ جائے تو اسے نہ ووٹ دینا ہے، نہ بیعت کرنی ہے، نہ اس کی حمایت کرنی ہے۔ اور اس وقت عالم اسلام میں یہ مسئلہ پیش تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام جیسی قد آور شخصیات وہ یزید کی بیعت کر لیتی تو جتنے مسلمان تھے ان کے پاس یہ جواز ہوتا۔ نواز رسول نے بیعت کر لی، امام حسین علیہ السلام نے بیعت کر لی، تو ٹھیک ہے، کوئی اس میں حکمت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، وہ قبول کر لیتے اس بیعت کو۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہ کر کے یہ فضا عالم اسلام میں پھیلا دی کہ نہیں، یزید یہ اہلیت نہیں رکھتا کہ اس کو قبول کیا جائے بعنوان حاکم۔ دیکھیں وہی جو وہابی کہتے ہیں وہ ولی ایک راہ ہموار کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ مسئلہ تو بیعت کا تھا ہی نہیں۔ اگر بیعت کا تھا نہیں تو واقعی کربلا پھر کیا تھا؟ پھر کیوں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا؟ کوئی تو اس کی آپ ایسی توجیہ لے کے آئیں کہ جس کے بارے میں ہم گفتگو کر سکیں، یا پھر مان لیں کہ وہابی درست کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی بات نہیں مانی امام حسین علیہ السلام نے، لہٰذا خود ان کو اس کا نقصان نعوذ باللہ اٹھانا پڑا۔ یہ ایک بہانہ بنتا ہے کہ نہیں جی، یزید جیسے افراد تھے، بیعت کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، امام سجاد علیہ السلام نے بھی کر لی، امام حسین علیہ السلام کی مسئلہ نہیں تھا، تو میں کیوں شرابی، کبابی اور اس طرح کے جو اللہ کی جانب سے حاکم نہیں بنائے گئے ان کے خلاف بولوں؟ اور یہ امام حسین علیہ السلام کے قیام، ان کی نہضت، ان کی تعلیمات، حتیٰ ائمہ اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایسا یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ تاریخی قواعد اور تاریخی کتب سے یہ بات ثابت ہے کہ مثل لا یبایع مثلہ، وہ چونکہ حدیث کی کتب میں نہیں آیا کہ آپ سندی بحث کریں، وہ تاریخ کی کتب میں آیا ہے۔ اور اگر تاریخی کتب میں سند آپ جاری کرنے لگ جائیں، ایک صفحے سے اوپر آپ کو مصائب امام حسین علیہ السلام نہیں ملیں گے، ایک صفحے سے بھی اوپر نہیں، بلکہ شاید آدھے صفحہ بنے وہ۔ لہذا ضروری ہے کہ قواعد تاریخ کو اس کے مطابق دیکھا جائے۔ تیسری چیز کہ امیر المومنین کہا ائمہ علیہ السلام نے، تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے کتب احادیث میں کئی جگہوں پہ یہ جملہ وارد ہوا ہے۔ اس دور میں امیر المومنین اس معنی میں نہیں تھا جو ہماری روایات میں وارد ہوا ہے۔ مثلا آج جب آپ کہتے ہیں وزیر اعظم، اب اعظم کا مطلب ہے سب سے عظیم وزیر۔ وزیر وہ کہ جو تمام امور کے ایک ریاست کے اندر نگرانی کرتا ہے یا وزارت اور منصب کو سنبھالتا ہے۔ اس طور پہ یہ لقب کا لائق آپ مجھے بتائیں امام معصوم کے علاوہ کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ خصوصاً یہی جملہ آپ لے لیں، حجت الاسلام والمسلمین، یہ تو آیت اللہ سے بھی بڑا لفظ ہے۔ اسلام اور مسلمین کی حجت کون ہے ہم اگر احادیث سے پوچھیں؟ یعنی خود جب حجت الاسلام والمسلمین لگاتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں جی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر آج امام بھی انہیں کہیں کہ حجت الاسلام والمسلمین فلاں فلاں جی آئے ہیں، وہ کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ احادیث کی طرف رجوع کریں، کون ہے حجت الاسلام والمسلمین؟ جو تمام اسلام اور مسلمین کی حجت، چاہے شیعہ یا سنی، اور امام معصوم کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ لہذا جو حدیثوں میں ہمارے کلمہ اور اس کا معنی
معنی ہے وہ تھوڑی ہم یہ جملہ استعمال یا لفظ استعمال کر کے وہی معنی تھوڑی مراد لے رہے ہیں. وہ خاک پا بھی نہیں ہے جس کو حجت الاسلام والمسلمین ہم کہہ رہے ہیں, وہ امام معصوم کے خاک پا بھی نہیں ہے. لہٰذا وہاں پہ ہم حجت الاسلام والمسلمین اپنے اصل معنی میں نہیں لے رہے. ایک مرتبہ تعلیمی بنا ہوا ہے, مثلا ایک ہے مرجع تقلید, ایک ہے مجتہد, اس کے بعد ہے حجت الاسلام والمسلمین. یہ مرتبہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ حضرت نہ مجتہد ہے نہ ابھی مرجع تقلید ہیں, یعنی انہوں نے کوئی ایسا ادعا نہیں کیا. یہ اسلام و مسلمین کے اندر ایک مبلغ اور ایک عالم کی حیثیت رکھتے ہیں. یہاں پہ حجت الاسلام والمسلمین سے مراد یہ ہوگا. یا جب ہم وزیر اعظم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پاکستان کی سرزمین پہ جو سب سے بڑا منصب ہے, اس منصب کے اوپر جو بھی آئے گا اس کو رسمی طور پہ آپ ٹائٹل دیتے ہوئے کیا کہیں گے؟ وزیر اعظم. اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہم امیر المومنین کہتے ہیں وہ ان کے حقیقی معنی میں ہے, مومنین کے واقع امیر, اور اس معنی میں یہ ان کی ذات کے ساتھ مختص ہے. لیکن یہ معنی وزیر اعظم کی طرح اختیار کر لیا بعد کے بادشاہوں نے. مثلا انہوں نے اپنے لیے کئی نام ایجاد کیے, کیونکہ لازمی بات ہے ایک بادشاہ آ رہا ہے, اس نے اپنے بادشاہ کی سیٹ کے لیے کوئی نام تو ایجاد کرنا ہے. اس نے اس سیٹ کے لیے کیا رسمی اپنی حکومت میں نام ایجاد کیا؟ امیر المومنین. اب مثلا آپ یہ سمجھ لیں کہ مامون کے دربار میں امام علیہ السلام گئے تو اسے وزیر اعظم ادھر کہا جاتا تھا. امام علیہ السلام کہیں کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے یہ جو کام کیے ہیں میں اس میں آپ سے اختلاف رکھتا ہوں. یہاں پہ ہم یہ اعتراض کریں گے یہ دیکھو وزیر اعظم کہہ دیے امام نے. نہیں, رسمی طور پہ جب کہا جاتا ہے تو وہاں پہ وہ جو دربار کے اندر مثلا ایک انہوں نے شعبے کا نام دیوان رکھا ہوا ہے, تو ادھر امام علیہ السلام جائیں گے اسے دیوان ہی کہیں گے کہ ہاں دیوان میں ایک فرد بیٹھا ہوا ہے. ایک شعبے کا نام مالیات, شعبے مالیات رکھتا ہے, تو امام علیہ السلام بھی شعبے مالیات ہی بولیں گے. ادھر جو بادشاہ آ کے بیٹھتا ہے اس بادشاہ کے انہوں نے نام کیا رکھا ہوا ہے رسمی طور پہ دربار میں جو بلاتے ہیں امیر المومنین کہہ کے. ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس معنی میں رسمی طور پہ جیسے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں اس طرح سے امیر المومنین وہاں پہ کہا ہے, نہ کہ امام علی علیہ السلام کے معنی میں امیر المومنین کا ہے. جیسا یہ ایک بیجا شبہ ہے کہ وہ ان کی تعظیم و توقیر اس طرح کرتے تھے کہ جو جس معنی میں امام علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہتے ہیں اسی معنی میں مراد امام علی ائمہ علیہ السلام نے تقیہ کرتے ہوئے لیے. یہ بات بالکل درست نہیں ہے, بلکہ وہ جو رسم و رواج حکومت اور ان کے رسمی طور پہ نام پڑے ہوئے تھے وہ ان رسمی چیزوں کو وہاں پہ اس کی رعایت کرتے ہوئے یہ نام مراد لیا ہے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.